على محمد. ایک سورہ فاتحہ کی نماز ہے. تمام حاضرین مجلس کے مرحومین اور خصوصاً والدہ ماجدہ آغا غلام قاسم، ان کی خالہ اور تمام مومنین کی جو مرحومین ہیں ان کی روح کے سارے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنك أنت السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين طه وياسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين وجد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلن لهم من بعد خوفهم آمنا فيعبدونني لا يشركون بشيئا ومن كفروا بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صلوات بزرگان ملت، برادران ایمان، ماتمداران سید الشہداء و امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام، قرآن کریم کے سورہ نور کی 55 نمبر آیت کہ جس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا، کیونکہ روز جمعہ بھی ہے جو ہمارے امام زمانہ سے منسوب ہے.
ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ کا وعدہ ہے ماضی کے مومنین سے، ماضی کے عمل صالح کرنے والوں سے، لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ان کو زمین پر ضرور خلافت دے گا۔ مستقبل میں وعدہ کس سے ہے؟ ماضی کے مومنین سے، ماضی کے عمل صالح کرنے والے سے، کہ مستقبل میں ضرور خلافت دے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلَفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ایسی ہی خلافت دے گا جیسے ان سے قبل والوں کو دے چکا ہے۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اس دین کو ضرور سارے ادیان پہ تمکین یعنی غالب کر دے گا کہ جو اس نے پسند کیا ہے ان کے لیے دین مرتضیٰ، چنندہ دین، پسندیدہ دین۔ لا يبدلن لهم من بعد خوفهم امنا، اور ان کے خوف کو امن سے تبدیل کر دے گا۔ ولا يبدلن لهم من بعد خوفهم امنا فيعبدونني لا يشركون بشيئا، بس سب اللہ ہی کی عبادت کریں گے اور اللہ کی عبادت میں کسی شے کو شریک نہیں کریں گے۔ فيعبدونني وَمَنْ كَفَرُوا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اب اس کے بعد بھی جو انکار کرے، کفر کرے اور نہ مانے، بس یہی لوگ فاسق ہیں۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ آیت کا پورا میں نے آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں ترجمہ کیا۔ وعدہ کس سے ہے؟ ماضی کے مومن سے، ماضی کے عمل صالح کرنے والے سے۔ خلافت کب دے گا؟ مستقبل میں، اور کیسی دے گا؟ جیسی اس سے قبل والوں کو دے چکا۔ تو اس سے قبل والوں کو کیسی خلافت دی؟ تو ارشاد ہوا، سب سے پہلی منزل میں ارشاد ہوا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتجل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا تو ایسے کو خلیفہ بنائے گا کہ جو زمین میں خوریزی کرے، جو زمین میں فساد برپا کرے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی نبی کا خلیفہ، کیونکہ یہ حجت خدا ہے، یہ نبی کا خلیفہ ہے، نبی کی جگہ پہ آ رہا ہے، نبی کا جانشین ہے۔ خلیفہ کہتے ہیں خلف الراشد بیٹے کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ باپ کے بعد آتا ہے، اسی لیے خلیفہ کا مطلب پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا۔ تو نبی کے بعد میں نبی کا جانشین وہی ہو سکتا ہے جو حجت خدا بننے کی شرائط رکھتا ہو، اور حجت خدا بننے کی سب سے بڑی شرائط یہ ہے کہ وہ معصوم ہو، اس سے کوئی غلطی نہ ہو، وہ فساد کرنے والا نہ ہو، وہ خوریزی کرنے والا نہ ہو۔ تو چاہے جسے بھی بعد پیغمبر خلیفہ مان لینا، ظالم کبھی خلیفہ نہیں بن سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وعدہ کس سے ہے؟ ماضی کے مومن سے، ماضی کے نیک کام کرنے والے سے، کہ اس کو مستقبل میں خلافت دے گا۔ تو ماضی کا مومن، ماضی کا عمل صالح کرنے والا مستقبل میں خلافت لے نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ لمبی زندگی سے زندہ نہ رہے۔ تبھی تو وہ خلافت لے سکتا ہے کہ جب وہ ایک طولانی حیات اس کو دی جائے اور طولانی حیات سے وہ زندہ رہے۔ تو ماضی کا مومن ہے، ماضی کا عمل صالح کرنے والا ہے، خلیفہ کب بنے گا؟ مستقبل میں۔ اور جو دین پسند کیا ہے اللہ اس کو ضرور سارے ادیان پہ غالب کر دے گا۔ دیکھیے ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہ بالکل آخری مراحل ہیں، اور امام زمانہ کے ظہور کی علامتیں بہت ساری علامتیں ہیں، بے شمار علامتیں ہیں جو پوری ہو چکی ہیں اور پوری ہو رہی ہیں، اور رات دن آپ دیکھ رہے ہیں۔ ہم جتنے غافل ہیں ہم خود جانتے ہیں، لیکن علی کے دور کا
مومن اور علی کے دور کا صاحب ایمان وہ کتنا چوبندہ اور چوکنا ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے خواب میں دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ کہ ایک طویل قد و قامت شخص ہے اور اس کے ہاتھ میں کپڑا ہے اور وہ اعلان کر رہا ہے آؤ فری ہے اس کو لے لو. پھر منظر بدلا، پھر دیکھا کہ ایک قد و قامت شخص دو دریا کے درمیان کھڑا ہے، جو ایک سونے کا دریا ہے اور ایک چاندی کا دریا ہے. سونے کے دریا میں سے ڈول کو بھرتا ہے اور چاندی کے دریا میں اڑیل دیتا ہے. نہ سونے والا دریا ختم ہوتا ہے اور نہ چاندی والے دریا میں کوئی کمی رہتی ہے. پھر یہ دیکھا کہ منظر بدلا، پھر جابر ابن عبداللہ انصاری نے دیکھا کہ ایک پنجرا ہے جس سے ایک بہت ہی دل نشین، بہت ہی خوبصورت آواز آ رہی ہے. اور جب میں قریب گیا تو دیکھا کہ پنجرا بالکل خالی ہے. یعنی یہ منظر بدلتے رہے، بہت ساری طولانی خواب دیکھی. لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ علی کے دور کا جو پہلے مرحلے کے دور کا مومن ہے وہ کتنا بے چین ہے اور کتنا فکر مند ہے آخری مرحلے کے مومن، آخری ایام کی وجہ سے. کیا کہا جب جابر بن عبداللہ انصاری نے امام سے آنے کے بعد امام علی مقام علی بن ابی طالب صلوات پڑھ محمد خواب بیان کیا. جیسے محراب میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں پہ آئے قریب میں اور خواب بیان کیا. تو امام نے کہا جابر تم نے یہ دیکھا ہے؟ کہ ہاں. جابر تم نے آخری زمانے کے حالات دیکھے. اور جیسے ہی کہا آخری زمانے کے حالات، جابر نے کہا مولا یہ آخری زمانے کے حالات ہیں. تو پچھلی صفوں میں جو آدمی تھے وہ بھی چوکنا ہوئے، چوبند ایک دم غور کیا. کہا مولا کیا بات ہے، آخری زمانے کے حالات ہمیں بھی بتائیں، ہمیں بھی سنائیں. دیکھیں کتنے پریشان ہیں، کتنے فکر مند ہیں آخری زمانے کے حالات سننے کے لیے. کہ اب جب سب تک بات پہنچ گئی تو سارے مجمع نے گھیر لیا کہ مولا ہمیں بتائیں آخری زمانے کے حالات. ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں ہم کتنے غافل ہیں کہ ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ کون سے زمانے میں جی رہے ہیں، جبکہ بالکل آخری مراحل سے دنیا گزر رہی ہے. اور وہ پہلا مرحلہ ہے، امام علی کا مرحلہ پہلا ہے اور یہ 12واں مرحلہ ہے. تو امام علی کے زمانے کا مومن کتنا بے چین ہے. کہا مولا ہمیں بھی بتائیں آخری زمانے کے حالات. کہا جابر تم نے دیکھا کہ قد و قامت انسان اعلان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے لو یہ کپڑا ہے، فری ہے، میرے ہاتھ میں ہے، سب آ کے لے جاؤ. تو لوگ آئے اور آنے کے بعد خواب میں دیکھا کہ قینچیاں جیبوں سے نکالی اور چھوٹا چھوٹا ٹکڑا اس میں سے کاٹ کے لے گئے. جابر نے دیکھا کہ لوگ آئے اور چھوٹا چھوٹا ٹکڑا اس کپڑے میں سے کاٹا، جس سے نہ کوئی رومال بن سکتا ہے، نہ کوئی ٹوپی بن سکتی ہے، نہ کسی استفادہ کوئی کچھ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو کہا جابر تم نے اپنے زمانے کے، تم نے آخری زمانے کے حالات دیکھے ہیں. آخری زمانے میں لوگ قرآن کی آیتوں کو، دین کو اتنا ہی لیں گے جو ان کو فائدہ پہنچا رہا ہے، اپنی مرضی کا دین لیں گے. یہ جو تم نے دیکھا کہ پورا یہ کپڑا ہے یہ دین ہے، اور وہ جبریل ہے کہ جو اعلان کر رہے ہیں آؤ لے لو فری ہے. تو یہ جو آخری زمانے کے مومن، آخری زمانے کے لوگ ایسے ہوں گے کہ اس کپڑے میں سے، اس دین میں سے اپنی مرضی کا چھوٹا سا ٹکڑا کاٹیں گے جو ان کو بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا اور دین کو بھی بدنما کر کے چلے جائیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ خمس کی آیت ہے، یہ ہمیں نہیں چاہیے. یہ خیر و برکت والی، جس سے خیر و برکت گھر میں نازل ہوتی ہے، یہ آیت ہمارے کام کی ہے. یہ زکوٰۃ کی آیت ہے، یہ ہمیں نہیں چاہیے. یہ نماز کی آیت ہے، یہ ہمیں نہیں چاہیے. یہ روزے رکھنے کی آیت ہے، یہ نہیں چاہیے. ہمیں وہ آیتیں چاہیے جو ہمارے مطلب کی ہیں. وہ دین چاہیے جو ہمارے مطلب کا ہے. اور دین جہاں تنبیہ کرتا ہے وہ دین ہمیں نہیں چاہیے. جہاں دین پھٹکار لگاتا ہے وہ دین نہیں چاہیے. جہاں دین چوکنا اور چوبند رہنے کے لیے کہتا ہے وہ دین نہیں چاہیے. جہاں دین کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اس سے بچو، یہ کرو، یہ نہ کرو، تو وہاں پہ ہم غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے. جابر کہتے ہیں کہ دوسرا منظر کیا دیکھا؟ کہا دیکھا کہ ایک سونے کا دریا ہے اور ایک چاندی کا دریا ہے.
اور سونے کے دریا سے ڈول کو بھرنے والا ایک طویل قد و قامت انسان سونے کے دریا میں سے ڈول کو بھرتا ہے اور چاندی کے دریا میں ڈالتا ہے، نہ وہ فل ہوتا ہے نہ اس میں کوئی کمی آتی ہے۔ کہا جابر تم نے آخری زمانے کے حالات دیکھے، جو قد و قامت بیچ میں تم دیکھ رہے ہو یہ ملک الموت ہے، اور یہ سونے کا دریا جو ہے وہ دنیا ہے، اور چاندی کا دریا جو ہے وہ آخرت ہے۔ آخری زمانے میں موتیں اتنی ہوں گی اور اتنی زیادہ معموات ہوں گی کہ ملک الموت موت دیتا رہے گا، نہ دنیا میں کمی آئے گی اور نہ ہی آخرت میں بھرے گا۔ تو دنیا میں کیا ہے؟ جب پوچھا گیا جہنم سے، قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم نقول لجہنم حل امتلأت ہیں۔ پوچھنے والے نے سوال کیا کہ جہنم سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تو بھر گیا؟ تو وہ جواب دے گا فتقول حل من مزید، کیا اور بھی کچھ زیادہ ہے؟ لاؤ، جتنا ہے لاؤ۔ اور جنت، جنت کیا ہے کہ فسابقوا الی جنات ارضھا کعرض السماء والارض، بس سبقت کرو، چہل قدمی کرو۔ ایک دوسرے پہ سبقت کرنا کیا ہوتا؟ کمپٹیشن کرنا، تو اس کو کہتے ہیں سبقت لے جانا، سبقت کرنا۔ کس کے لیے؟ فسابقوا الی جنات، سبقت کرو ان جنات کے لیے، آگے بڑھو ان جنات کے لیے، کمپٹیشن کرو ان جنات کو حاصل کرنے کے لیے۔ فسابقوا الی جنات ارضھا کعرض السماء والارض، جس کا طول زمین اور آسمان کے مانند ہے۔ جہنم کتنا کہ جب اس سے پوچھا گیا کہ تو بھر گیا تو اس نے کہا حل من مزید، جتنا بھی ہے لاؤ، بھرا نہیں ہوں، وہ نہیں بھرے گا۔ جنت کتنی بڑی ہے، جب آسمان اور زمین کو آپ ایک جگہ ملا دیں تو یہ جنت بنتی ہے۔ یہ ہے جنت، کہ اس کی تفسیر میں بیان ہوا کہ اگر ایک جنت میں جانے والا بہت ہی نچلے درجے کا انسان اور مومن خواہش کرے کہ وہ سارے صاحبان جنت کی دعوت اپنے گھر میں کرے، تو اللہ اپنی قدرت سے اس کے گھر کو اتنا وسیع اور اتنا بڑا بنا دے گا کہ سارے جنت واسی آ کر اس میں فراغ دلی سے کھانا پینا کھا کر چلے جائیں۔ یہ ہے جنت، یہ ہے جنت۔ جہنم بھی کم نہیں ہے، وہ بھی بھرنے والا نہیں ہے، اور جنت بھی۔ تو وہ اعلان کر رہا ہے کہ بیچ میں مطلب ڈول بھرتا ہے اور ڈال دیتا کہ تم نے آخری زمانے کے حالات دیکھے، آخری زمانے میں موت اتنی زیادہ ہوں گی اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور زیادہ موتیں ہونے والی ہیں کہ روایات میں ہے کہ آخری زمانے میں طائر جب اپنی جگہ سے پرواز کرے گا تو اڑتا چلا جائے گا، جہاں تک اڑے گا اس کے نیچے لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، اور یہ روایات میں ہے۔ کیونکہ جو خروج سفیانی کا خروج ہے وہ یہ نشاندہی کرتا ہے کہ جو روایات میں ہے کہ جتنے قریظی سفیانی کرے گا وہ ایمان پہ قابض نہیں ہو سکتا ہے، ایمان کو، مومنین کے ایمان کو خراب نہیں کرے گا بلکہ وہ قتل کرے گا۔ تو یہ تیسری بات دیکھی کہ ایک پنجرا ہے جس میں سے بہت ہی خوبصورت آواز، دل نشین آواز آ رہی ہے۔ جب میں متوجہ ہوا اور پنجرے کے قریب گیا تو دیکھا پنجرا خالی ہے۔ تو جابر تم نے آخری زمانے کے حالات دیکھے ہیں، یہ پنجرا جو ہے یہ آخری زمانے کے علماء ہیں کہ جب بہت ہی بہترین باتیں کریں گے، لوگوں کو اچھی نصیحت کریں گے، لیکن خود خالی ہوں گے، اندر سے خود خالی ہوں گے، سب نہیں لیکن اکثر علماء، اور لوگ ان سے بدظن ہو جائیں گے، ان سے دور بھاگیں گے۔ یہ آخری زمانے کے حالات، آخری زمانے کے حالات کے عورتیں مردوں جیسی شکل شباہت رکھیں گی، ان کے عورتیں مردوں جیسے لباس پہننا شروع کر دیں گی، مرد عورتوں کی شباہت رکھنا شروع کر دیں گے، فساد حد سے زیادہ بڑھ جائے گا، خونریزی حد سے زیادہ بڑھ جائے گی، اور اسی لیے کہا گیا یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا۔ امام کے ظہور کے بعد دنیا اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھر جائے گی جیسے کہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو آپ غور فرمائیں، تو جہاں یہ ساری علامتیں ایک طرف یہ ہوں یا نہ ہوں، ظہور ہونا ہے، لیکن 5 علامتیں ایسی ہیں کہ جو حتمی علامتیں کہی گئی ہیں، یعنی یہ لازم ہونا ہے روایتوں سے،
کتابوں سے حدیث سے پورا ثابت ہے کہ 5 علامتیں. کون سی علامتیں؟ پہلی علامت یعنی آسمانی آواز، آسمان سے آواز آئے گی. ظہور کا دن مقرر کرنا، ظہور کی تاریخ مقرر کرنا، ظہور امام زمان کی کے وقت کو مقرر کرنا بالکل حرام ہے. سارے اماموں نے کہا، ساری روایات میں، ساری کتابوں میں لکھا ہوا کہ اگر کوئی وقت معین کرتا ہے، تاریخ معین کرتا ہے، دن معین یعنی تاریخ معین کرتا ہے تو وہ بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے. لیکن جہاں یہ حرام ہے اور وہ جھوٹا ہے، تاریخ معین کرنے والا جھوٹا ہے، کذبن کذبن کذبا 3 بار کہا کہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، تو وہ تو جھوٹا. لیکن جہاں یہ بات ہے کہ تاریخ معین کرنا جھوٹ ہے، وہاں ساری روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ روز جمعہ امام کا ظہور ہوگا. یہ جھوٹ نہیں ہے. یہ ڈیٹ مقرر کرنا کہ 10 تاریخ کو امام زمانہ کا ظہور ہوگا یا جنوری میں ہوگا یا فروری میں ہوگا، یہ جھوٹ ہے. لیکن یہ مقرر کیا ہوا کہ روز جمعہ امام زمانہ کا ظہور ہوگا اور روز عاشور ہوگا، اور اسی دن روز جمعہ بھی ہوگا، اسی دن روز عاشور بھی ہوگا، یہ جھوٹ نہیں ہے، روایتوں سے ثابت ہے. اور اس سے پہلے جس دن روز عاشور بھی ہے، جس دن روز جمعہ بھی ہے، اس سے پہلے 23 تاریخ، 19 تاریخ رمضان کی، 21 تاریخ، ان 3 تاریخوں میں سے کوئی سی ایک ہوگی. لیکن جو زیادہ چانس ہے، زیادہ فضیلت والی رات ہے، وہ 23 تاریخ علماء نے اس کو قرار دیا کہ 23 تاریخ کی رات میں صبح سے پہلے فجر کی نماز سے نصف شب سے لے کے فجر تک جناب جبریل امین آواز دیں گے اور کہیں گے کہ علی اور علی کے شیعہ حق پر ہیں. جبریل امین کی آواز آئے گی، آسمانی آواز ہوگی کہ علی اور علی کے شیعہ حق پر ہیں. اور پھر شام صبح سے لے کے مغرب تک، مغرب سے پہلے شیطان کی آواز آئے گی کہ سفیانی اور اس کے شیعہ، اس کے ماننے والے حق پر ہیں. اب دونوں آوازیں آسمان سے آ رہی ہیں. یہاں مومن کا، جو انسانوں کا، جو دنیا والوں کا ایمان ڈاماڈول ہو جائے گا. اب جس کی نگاہیں حدیث پر ہیں، روایتوں پر ہیں، اہل بیت سے منسلک ہے، ائمہ اطہار سے منسلک ہے، وہ تو سمجھ جائے گا کہ جبریل کی آواز کون سی ہے اور سفیان یعنی شیطان کی آواز کون سی ہے. لیکن اگر جس کا دماغ ڈاماڈول ہے، جس کا ایمان ڈاماڈول ہے، جو بالکل دنیا دار ہے اور جس نے حدیث معصومین سے، امام رضا سے کسی نے پوچھا کہ مولا کیسے پتا چلے گا، کیسے سمجھے کہ کون سی آسمان، دونوں ہی آوازیں آسمان سے آ رہی ہیں، کون سی حقیقی آواز ہے، کون سی صحیح آواز ہے؟ تو کہا کہ ہماری روایات اور حدیث اور ہمارے درائق اور ہمارے اقوال سے ظاہر ہے، ہم پہلے بتا چکے ہیں اور بتاتے رہے ہیں. تو جو ہماری روایات اور حدیث سے منسلک ہیں اور جن کی جو غور و فکر کرتے ہیں، وہ سمجھ جائیں گے کہ شیطانی آواز کون سی ہے اور جناب جبریل امین کی آواز کون سی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم حاصل کرنا پھر علماء کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ درایات اور حدیث اور روایات پہ پوری نظر رکھیں. تو آواز آئے گی. سب سے پہلی علامت یہ ضروری ہے کہ علامت آئے گی، جبریل کی آسمانی آواز ہوگی. وہ جناب جبریل کی آواز بھی ہو گئی، شیطان کی آواز بھی ہو گئی. اب دوسری علامت خروج سفیانی کا خروج، جو شام سے نکلے گا. اور آج بھی ہم جہاں جاب کرتے، کام کرتے، وہاں پہ ایک سوری ہے اور وہ اس نے بتایا کہ ایک سیریا میں ایک پہاڑی علاقہ ہے کہ جہاں پہ بہت ساری فوج ٹائپ لوگ رہتے ہیں، فوجی کہا جائے یا ان کو کیا کہا جائے، مطلب لوگ رہتے ہیں اور وہ خون ریزی کرنے سے بالکل نہیں گھبراتے، مار دیتے ہیں اور بہت زیادہ. تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کسی کا جانا نہیں ہوتا ہے اور جو چلا جاتا وہ واپس نہیں آتا سوریا میں.
تو بہرحال ہو سکتا ہے وہیں پہ انڈر گراؤنڈ پہاڑوں کے درمیان سفیانی کی فوج پنپ رہی ہو اور بعد میں آئے. یہ حقیقت ہے کہ سفیانی کا خروج لازم ہے. دجال کا خروج بھی ہے. دجال ہے صیغہ مبالغہ. دجل کہتے ہیں فریب کو, دھوکے کو. دجال کہتے ہیں بہت زیادہ دھوکے دینے والا. تو آخری زمانے میں دجال تو بہت آئیں گے, بہت زیادہ دھوکے دینے والے ہوں گے, لیکن سفیانی جو آئے گا, دجال جو کرے گا, وہ لوگوں کے ایمان کو کھا جائے گا. لیکن سفیانی لوگوں کے ایمان کو نہیں کھا سکتا, خراب کر سکتا, بلکہ جس کا نام علی ہوگا, جس کا نام فاطمہ ہوگا, جس کا نام حسن ہوگا, جس کا نام حسین ہوگا, جس کا نام زین العابدین ہوگا, جس کا نام محمد باقر ہوگا, جس کا نام ائمہ سے منسلک ہوگا, اس کو براہ راست قتل کر دے گا. جو بھی سامنے آئے گا اس کو قتل کر دے گا. اور اتنی خوریزی کرے گا, اتنی خوریزی ہوگی کہ جو شاید وہ روایات میں جو ہے کہ طائر اڑتا چلا جائے اور لاچیں ہوں, بہت زیادہ خوریزی کرے گا. تیسری علامت ہے سفیانی اپنے دو گروہ کو, فوج کے دو گروہ کرے گا. ایک کو عراق میں بھیجے گا اور دوسرے کو مکے کی طرف روانہ کرے گا. نہیں, دوسرے کو مدینے کی طرف روانہ کرے گا. جو مدینے میں جا کر اب تک جو بے حرمتی مسجد نبوی کی نہیں ہوئی ہے, اس سے بھی زیادہ بے حرمتی کرے گا اور وہاں پہ فساد کرے گا, خوریزی کرے گا. اور دوسرا گروہ عراق میں خوریزی کرے گا. تیسرا یمنی کا خروج, جو ایک کچھ دن پہلے بصراوی نام کا انسان تھا, اس نے کہا میں یمنی ہوں اور میں نے خروج کیا ہے. خود کہہ تو رہا ہے, جب اس سے پوچھا گیا تو کون ہے, کہا میں بصرے کا رہنے والا ہوں, بصراوی. تو خود ہی کہہ رہا ہے بصراوی, اور وہ یمنی, جیسے انڈین, پاکستانی, یمنی, تو سب کا الگ الگ شناخت ہوتی ہے. تو یمنی یعنی یمن کا رہنے والا. اب تو ہے تو بصرے کا رہنے والا, مگر کیسے کرا, اس کے اقوال سے بھی ثابت نہیں تھا, اور وہ جھوٹ تو بول ہی رہا تھا, مگر اس نے دعویٰ کر دیا تھا. اور آتے رہے ہیں شیطان, بیچ بیچ میں آتے رہے. لیکن ایک یمنی نیک انسان اہل سعادات سے وہ خروج کرے گا اور وہ سفیانی سے جنگ کریں گے. تیسری چیز ہے قصف البیدہ, یعنی زمین کا گڑھے میں چلا جانا. مکے اور مدینے کے درمیان ایک ایسی جگہ کہ جہاں پہ سفیانی کا پورا لشکر غرق ہو جائے گا. کیسے غرق ہوگا کہ جب امام زمانہ نفس زکیہ کا قتل, چوتھی علامت یعنی پانچویں علامت کیا ہے, نفس زکیہ کا قتل. پہلی علامت جو ضروری ہے آسمانی آواز, دوسری علامت خروج سفیانی, تیسری علامت یہ خروج یمانی, چوتھی علامت نفس زکیہ کا قتل, اور پھر امام زمانہ تشریف لائیں گے. تو نفس زکیہ کا قتل کیسا ہوگا کہ ظہور سے پہلے امام زمانہ بھیجیں گے اس کو مکے کی طرف اور کہیں گے کہ اپنی مدد طلب کرنے کے لیے, نصرت کے لیے آمادہ کرو لوگوں کو, اور لوگوں سے کہو کہ میری نصرت کریں, اور مکے میں بھیجیں گے. تو بین رکن والمقام شہید کر دیا جائے گا. تو یہ نفس زکیہ. اچھا, نفس زکیہ کا قتل. اب کیا ہوگا کہ سفیانی کو پتہ چلے گا کہ امام زمانہ نے ظہور کیا ہے اور وہ مکے میں ہے, تو وہ اپنے لشکر کو بھیجے گا پیغام. وہ خود شام میں رہے گا, خود باہر نہیں ہے, شام میں ہے, اپنی فوج کو بھیجے گا, کچھ کو عراق میں اور کچھ کو مدینے میں. مدینے سے فوج پہ پیغام بھیجے گا اور عراق سے فوج کو پیغام بھیجے گا کہ وہاں سے کوچ کرو, وہاں سے نکلو اور مکے میں امام زمانہ کو جا کے قتل کر دو. تو وہ وہاں سے نکلیں گے, وہ عراق سے لشکر آئے گا اور وہ دوسرا لشکر مدینے سے آئے گا. اور یہ ایک ایسی جگہ جو مدینے اور مکے کے درمیان ایک فاصلہ یعنی ایک ڈیزرٹ ہے, ایک علاقہ ہے. وہاں پہ جب یہ پہنچے گا تو آسمانی آواز آئے گی کہ اے صحرا اس پورے لشکر کو نگل جا. اور یہ پورا لشکر یہاں تک کہ روایت میں ہے کہ اونٹوں کی, جس سے کہتے نا یہ حقال جو کوئتی پہنتے ہیں, تو یہ رسی وہ بھی نظر نہیں آئے گی, سب کچھ زمین میں
غرق ہو جائے گا, سب کچھ زمین میں دھس جائے گا. ایک صلوات تو پڑھیں محمد وہاں. تو اب یہ وہاں پہ پورے کچھ نہیں بچے گا, صرف 2 آدمی بچیں گے. 2 آدمی وہاں پہ بچیں گے, اور کیونکہ اللہ کو ان سے کام لینا ہے اس لیے وہ 2 آدمی وہاں پہ, جہاں تک کہ رسی نہیں بچی جس سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے, اونٹ کے نکیل ڈالی جاتی ہے, وہ یعنی کچھ نہیں بچے گا, صرف یہ 2 آدمی. تو فرشتے وہاں پہ آ کے ان کے پشت پہ یعنی ان کے چہرے پہ ضرب لگائیں گے, ہاتھ ماریں گے تو ان کے منہ ٹیڑھے ہو جائیں گے, یعنی سینہ آگے سر پیچھے. ایک کو شام کی طرف روانہ کریں گے کہ جا کے اس کو سفیان کو خبر دے کہ تیرا پورا لشکر غرق ہو چکا ہے. دوسرے کو امام زمانہ مکے کی طرف جہاں امام زمانہ ہے وہاں بھیجیں گے, اور جانے کے بعد اللہ نہ جانے اس نے کون سی اچھا کام کیا ہے کہ اس کو مبشر کہا گیا. یہ بشارت, اچھی بشارت دینے والا امام زمانہ کو جا کے بشارت دے گا کہ سفیانی کا پورا لشکر ختم ہو چکا ہے. پھر امام زمانہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیریں گے, اور اس امام زمانہ کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے یہ اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا. تو یہ علامتیں, جہاں دوسری بہت سی علامتیں امام کے ظہور کی ہیں, تو یہ علامتیں بھی ہیں. مومنین غور کریں, فکر کریں, تدبر کریں, اور اپنے کو پورے طریقے سے آمادہ کریں. ہم جس وقت میں جی رہے ہیں, ہم بالکل یعنی اب کوئی سی علامت جو ظاہری, جو اصلی علامتوں کے علاوہ جو حتماً ہونے والی علامتیں ہیں, ان سے زیادہ, ان سے پہلے جتنی علامتیں ہو چکی ہیں, اب ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ اب کوئی علامت باقی رہ گئی. اللہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا, کیونکہ اس زمین میں بہت ظلم ہوا ہے, اور اتنا ظلم ہوا کہ کربلا جس کی گواہ ہے, اس زمین پر اتنا ظلم ہوا حسین ابن علی پر. اور بعد کربلا شاعر نے عجیب شعر کہا امام زمانہ, امام زین العابدین کے حوالے سے, کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو, کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو, دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. یہ امام سید سجاد کا دل اور کلیجہ تھا کہ کس طریقے سے خدا کی وحدانیت کی بھی تبلیغ کی. ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں خبیر لکھنوی, انہوں نے مرثیہ لکھنا شروع کیا, اور اس عنوان کو میر انیس نے بھی لکھا اور خبیر لکھنوی نے بھی اپنی زندگی میں لکھا. میر انیس نے کہا کہ بس حسین بس والا وہ بہت زیادہ کہ خبیر لکھنوی کہتے ہیں کہ لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس ہے حسین بس, زخموں پہ زخم کھا چکے بس ہے حسین بس, تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین بس, ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس. اب جب اللہ یہ آزما چکا اور اتنا چوتھا مصرع ایسا کہہ دیا, تو خبیر لکھنوی نے بہت سوچا کہ اب اس کے آگے کیا کہوں. بھائی چوتھا مصرع ایسا ہے کہ ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس. تو اب جو چوتھا مصرع مسدس کا یا مرثیے کا ہوتا ہے, اس کے بعد جو 2 مصرے ہوتے ہیں وہ ٹیپ کے مصرے کہلاتے ہیں. وہ ان کو چوتھے مصرے اور 4 مصروں سے زیادہ بلند ہونا چاہیے, قوی ہونا چاہیے. لیکن خبیر لکھنوی نے چوتھا مصرع ایسا کہہ دیا ہے کہ ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس, کہ اب فکر نے دم توڑ دیا. بہت سوچا, بہت دیر تک جاگتے رہے, غور کرتے رہے, لیکن جب کچھ نہ کہہ سکے تو ایک مرتبہ دفتر کو سمیٹا, قلم کو رکھا اور سرانے رکھ کے سو گئے.
تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ سید الشہداء خواب میں تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا خبیر تم مرثیہ کہہ رہے تھے؟ کہا ہاں مولا مرثیہ کہہ تو رہا تھا. کہا کمپلیٹ نہیں کرو گے, پورا نہیں کرو گے؟ کہا مولا میں نے 4 مصرے چوتھا مصرا تو ایسا کہہ دیا ہے کہ ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس. کہا بتاؤ تو صحیح تم نے کیا لکھا, پڑھو دوبارہ. کہا میں نے لکھا مولا کہ لاشوں پہ لاش لا چکے بس ہے حسین بس, زخموں پہ زخم کھا چکے بس ہے حسین بس, تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس, ہم تم کو آزما چکے بس اے حسین بس. مولا میں نے لکھ دیا کہ اللہ آپ کو آزما چکا, اب اس کے آگے میری فکر نے جواب دے دیا, اب میں آگے کچھ نہیں لکھ سکتا. خبیر دفتر اٹھاؤ, قلم نکالو اور لکھو, تم نے کہا کہ لاشوں پہ لاشیں لا چکے بس ہے حسین بس, زخموں پہ زخم کھا چکے بس ہے حسین بس, تیروں پہ تیر کھا چکے بس ہے حسین بس, ہم تم کو آزما چکے بس ہے حسین بس. لکھو خبیر کے گردن جھکا دو خنجر بیداد کے لیے, کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے. گردن جھکا دو خنجر بیداد کے لیے, کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے. آخری وقت ہے, عصر عاشور ہے, امام حسین سب کو الوداع کر چکے, اعلان اسیری کر چکے ہیں, اور اعلان اسیری کر کے میرا مظلوم آقا کوئی دور چلا. زینب نے پوچھا بھیا کدھر کا, کیا ارادہ ہے؟ کہا بہن زینب رخصت سے پہلے میں اپنے بیمار بیٹے سے ملنا چاہتا ہوں, میں سید سجاد کے خیمے میں جانا چاہتا ہوں, مگر میری بہن میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو. کہا کیوں بھیا, آپ باپ ہیں, سید سجاد بیٹے ہیں, اکیلے کیوں نہیں جانا چاہتے؟ تو ایک مرتبہ جواب دیا میری بہن میں اکیلا اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ میں جب رخصت ہو کر چلنے لگوں گا تو میرا بیٹا تڑپے گا, کسی کو ساتھ ہونا چاہیے جو محبت سے چھڑا لے. میں کہوں گا مولا اگر سید سجاد تم سے لپٹیں گے تو زینب محبت سے چھڑا لے گی, لیکن تمہارے قتل کے بعد جب 5 برس کی سکینہ تمہاری کچلی ہوئی لاش سے لپٹی ہوئی بہن کر رہی ہوگی, بابا خیمے جل گئے, بابا گوشوارے چن گئے, تو ظالم محبت کے بجائے تماچے اور تازیانے لگا کے رخصت کریں گے. اجرکم اللہ. لو عزادارو, بھائی اور بہن اس خیمے میں پہنچے جس میں ہمارا چوتھا امام حالت غش میں پڑا ہوا ہے. زینب سرانے بیٹھ گئیں, امام عالی مقام سامنے کھڑے ہو گئے. زینب نے بیمار بھتیجے کے چہرے پہ ہاتھ ملنا شروع کیا. سید سجاد نے آنکھیں کھولی, کہا زینب نے کہا بیٹا کیا حال ہے؟ عزادارو یہ بتاؤ وہ بیمار کیا بتائے جسے نہ دوا ملی ہو نہ غذا. کہا پھپھی اماں خدا کا شکر ہے آپ بتائیے. کہا میرے لال تمہارے سامنے تمہارے بابا کھڑے ہوئے ہیں, اب جو سید سجاد نے سنا رہے میرا بابا آیا ہے, بے چین ہو گئے, اٹھنا چاہا مگر نہ اٹھا گیا. ایک مرتبہ کونیوں پر سہارا لے کر بھی اٹھنا چاہا مگر نہ اٹھا گیا, تو کہا اے پھپھی اماں مجھ سے اٹھا نہیں جاتا, سہارا دے دو. ارے عصر عاشور میں اور 11 محرم میں کتنا فاصلہ ہے, ذرا غور تو کرو. ہم سے کہتے ہیں ارے کیوں روتے ہو, ہم سے تو یہ پوچھنا چاہیے تم مر کیوں نہیں جاتے. جو بیمار عصر عاشور بستر پر بھی سنبھل کر بیٹھ نہ سکتا تھا, وہ 11 محرم کو کیسے اسیر بنایا گیا, گلے میں توقے خاردار, ہاتھوں
جزاکم ربکم خیر الجزا۔ لو عزادارو، جیسے ہی سنا کہ پھپھی اماں مجھ سے اٹھا نہیں جاتا، سہارا دے دو۔ زینب نے سہارا دیا۔ سید سجاد بستر بیماری پر سنبھل کر بیٹھے۔ کہا کہاں ہے میرا بابا؟ کہا بیٹا سامنے غور سے دیکھو۔ اب جو غور سے دیکھا تو کیا دیکھا؟ حسین مظلوم سر سے پیر تک تیروں میں چھپے ہوئے تھے۔ ارے سید سجاد نے کہا ارے میرے بابا آپ کا یہ کیا حال ہے؟ ارے مجھے بلاؤ امیر ابن مظاہر کو، ارے مسلم ابن حجاج کو آواز دو، ارے کوئی میرے چچا عباس کو تو بلاؤ۔ ارے بابا یہ کیا ہو گیا؟ بس امام نے کہا بیٹا اتنا سن لو، مردوں میں یا تم زندہ ہو یا میں زندہ ہوں۔ جزاکم خیر جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے۔ خدایا ان گودیوں کو آباد رکھے جس میں حسین کے ماتمدار پل رہے ہیں۔ امام نے کہا میرے لال اب ہم بھی مرنے کے لیے جاتے ہیں اور تمہیں اسیر ہونے کے لیے چھوڑے جاتے ہیں۔ اے میرے لال جب مدینے واپس چھوٹ کر جب قید بند کی زندگی سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ ارے ہم اے سی میں بیٹھ کر حسین مظلوم کا اور سید سجاد کا ماتم کر رہے ہیں اور حسین نے ہمیں کہا یاد کیا کہ جب 3 دن کی بھوک اور پیاس تھی، جب علی اکبر کی لاش اٹھا چکے تھے، ایسی منزل پر حسین نے یاد کیا۔ عزادارو امام مظلوم کا امتحان عصر عاشور ختم ہو گیا، امام تو شہید ہو گئے مگر سید سجاد کا امتحان شروع ہوا۔ 11 محرم آئی، یزید کے کچھ سخت دل ساتھی بے درد ساتھی حسین کے اہل حرم کی طرف بڑھے اور بڑھنے کے بعد کہا اے قیدیو اب تم ہمارے اے لوگوں اے اہل حسین کے اہل حرم تم ہمارے قیدی ہو، لشکر اب یہاں سے کوچ کر رہا ہے۔ اور یہ کہہ کر اونٹ بلائے گئے اور کہا کہ ایک مرتبہ اونٹ بٹھلائے گئے اور کہا کہ قیدیوں اٹھو تمہیں سوار کر دیں۔ فاطمہ کی غیرتدار بیٹی زینب اٹھی، ایک مرتبہ کا شمر ہٹ جا ہم سیدانیاں ہیں، ہم رسول کی نواسیاں ہیں، ہمیں نامحرم سوار نہیں کر سکتا ہے، ہم خود سوار ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کر زینب نے اونٹ بٹھلائے، رباب آؤ تمہیں سوار کر دوں، ام لیلا آؤ تمہیں سوار کر دوں، پیاری سکینہ آؤ تمہیں سوار کر دوں۔ ایک ایک کو سوار کیا مگر آخر میں جب سب سوار ہو گئے تو فاطمہ کی بیٹی زینب اکیلی رہ گئی۔ ایک مرتبہ فرات کی طرف رک کر کے کہا اے بھیا عباس جب مدینے سے چلی تھی تم نے مجھے سوار کیا تھا، آج بلوائے آپ پہ زینب ننگے سر ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ عزادارو زینب بھی سوار میں نہیں بتا سکتا کیسے سوار ہوئی مگر زینب بھی سوار ہو گئی۔ یہ قافلہ چلتا رہا، شمر سکینہ کو بار بار گھوڑکیاں دیتا رہا، سید سجاد کے درے لگتے رہے، پشت زخمی ہوتی رہی، یہ منزل منزل آگے بڑھتا رہا قافلہ۔ اور ایک مرتبہ سب نے دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں جس خولی کے ہاتھ میں نیزہ تھا اور اس پر سر حسین تھا وہ نیزہ ہاتھ سے چھوٹا اور زمین پر نصب ہو گیا ہے۔ پہلوان آئے، سپاہی آئے، آنے کے بعد اس کو اکھاڑنا چاہا مگر نیزہ نہ اکھڑا۔ تو ایک مرتبہ سب آئے اور شمر کے قریب آنے کے بعد کہا، شمر نے پوچھا یہ راستہ یہ قافلہ کیوں رک گیا ہے؟ کہا جس نیزے پر حسین کا سر ہے وہ زمین میں نصب ہو گیا ہے اور وہ باہر نہیں نکلتا۔ کہا تم نے کوشش نہیں کی؟ کہا بہت قوت آزمائی کی لیکن نیزہ زمین سے باہر نہیں آتا ہے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا میں دیکھتا ہوں، میں چلتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں نیزہ سر سے باہر زمین سے باہر کیسے نہیں آتا ہے۔ آپ سمجھیں گے کہ اس نے سید نیزے کے قریب آ کر قوت آزمائی کی ہوگی، نیزے کو نکالنا چاہا ہوگا مگر اس نے نیزے کو نکالنا نہیں چاہا بلکہ اس اونٹ کے قریب آیا جس میں میرا چوتھا امام ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں بیڑیاں پہنے ہوئے تھا اور ایک مرتبہ تازیانہ ہوا میں لہرا کے کہنے لگا سید سجاد تم جانتے ہو کہ تمہارے بابا کیوں رکے ہوئے ہیں، اپنے بابا سے کہو کہ یہاں سے کوچ کرے ورنہ تازیانے لگا کر پشت کو زخمی کر دوں گا۔ ایک مرتبہ زنجیروں کے بجنے کی آواز آئی، سید سجاد نے رک کیا، کہا بابا میری پشت زخمی ہے، بابا مجھ سے تازیانے نہیں کہا جاتے، بابا کیا وجہ ہے کہ
آپ یہاں رک گئے ہیں؟ کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، میرے لال سید سجاد کچھ بھی ہو جائے میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ ارے جس سکینہ کو سینے پہ سلاتا تھا وہ اونٹ کی پشت سے گر گئی ہے، جب تک سکینہ نہ آ جائے میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ یہ خبر جناب زینب کو معلوم ہوئی، جناب زینب اونٹ کی پشت سے اتری، ام کلثوم ساتھ چلی، بیابان جنگل ہے، انجان راہیں ہیں، علی و فاطمہ کی بیٹیاں راستے میں آواز دے رہی ہیں، الیہ الیہ یا بنیہ سکینہ، اے سکینہ اگر کہیں ہو تو آواز دے، تیری پھپھیاں جنگل میں تجھے ڈھونڈ رہی ہے۔ آواز نہیں آئی، آگے بڑھی اور سوچ رہی ہیں حسین نے کہا تھا زینب میرے بعد میری سکینہ سے خبردار، میری سکینہ کا خیال رکھنا، اگر سکینہ نہ ملے گی تو میں بھیا کو کیا جواب دوں گی۔ اور اسی اثنا میں زینب آواز دیتی ہوئی آگے بڑھی، دیکھا راستے پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے، قریب پہنچی اور پہنچنے کے بعد کچھ دور جب پہنچی تو دیکھا، کہا چلو انہیں جو بیٹھے ایک معظمہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور تو سوچا چلو انہیں معظمہ سے پوچھ لیں کہ تم نے کسی بچی کو ہائے بابا کہتے ہوئے جنگل میں تو نہیں دیکھا؟ مگر جب بالکل قریب آئی تو دیکھا کہ جس بچی کو ڈھونڈ رہی ہیں، جس سکینہ کو ڈھونڈ رہی ہیں، وہ سکینہ آغوش میں بیٹھی ہوئی ہے، بی بی دلاسا دے رہی ہیں، سکینہ تڑپ رو رہی ہیں، بی بی سمجھا رہی ہیں، پیار کر رہی ہیں۔ میں کہوں گا زینب جلدی سے جا کر سکینہ کو ان کی آغوش سے لے لیں گی، لیکن زینب نے سکینہ کو ان بی بی کی آغوش سے نہیں لیا، بلکہ ایک مرتبہ ایک جملہ کہا، بی بی بتاؤ تم کون ہو جسے اس یتیم پر ترس آ گیا؟ ارے اسے تماچے سب نے مارے، اسے تازیاں نے سب نے لگائے، ارے اس کے نیلے رخسار ہو گئے ہیں، بتاؤ بی بی تم کون ہو جسے حسین کی یتیم بچی پر رحم آ گیا۔ ایک مرتبہ ان بی بی نے چہرے سے نقاب کھولتا، اے میری زینب تو نے مجھے نہیں پہچانا، اگر میں تیری ماں فاطمہ ہوں، ارے مجھے حسین کے بچوں پر رحم نہیں آئے گا تو کسے آئے گا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ منزلیں گزرتی رہی، قید شام میں یہ قافلہ پہنچا، وہ بچی قید زندان میں مر گئی، میرا مظلوم امام ہاتھوں پہ لے جا کر اس کو دفن کرایا۔ عزادارو سید قید خانے سے رہائی ہوئی، سید سجاد مدینے بھی پہنچ گئے، مگر ظالموں نے سید سجاد پہ ظلم بند نہیں کیے۔ الشام ابن عبد الملک کے کہنے پر میرے مظلوم امام کو زہر دے دیا گیا۔ سید سجاد اس دنیا سے 5 دن کے بعد رخصت ہو گئے۔ امام محمد باقر نے سید سجاد کا تشییع جنازہ کیا۔ عزادارو اسی کی شبیہ یہاں پہ برآمد ہو رہی ہے، ماتم کرنے کے لیے اٹھو۔ وہ سید سجاد کہ جو 40 برس تک روتا رہا، جس نے خون کے آنسو بہائے، وہ سید سجاد تو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اہل سادات کا یہ پہلا جنازہ تھا جو بڑی دھوم دھام سے اٹھا۔ ارے پہلا جنازہ علی کا تھا جو شب کی تاریکی میں، جس میں بہت مختصر لوگ تھے، اور جناب فاطمہ کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا۔ امام حسن کے جنازہ کہ جس پر تیر برسائے گئے، حسین کا جنازہ ہی نہ اٹھا۔ یہ پہلا جنازہ ہے، یہ پہلا تابوت ہے جو سید سجاد کا ہے۔ امام محمد باقر نے دفن و کفن کیا۔ ارے میں کہوں گا اے سید سجاد تم خوش قسمت ہو، تمہاری میت دفن ہو گئی، مگر مظلوم آقا حسین کا لاشا کربلا میں بے گور و کفن پڑا رہا۔ سید سجاد تم تو موجود تھے، مگر تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں۔ واہ محمد واہ علیہ۔